تو یہی تو کہا تھا اس نے خالد بن ولید، تم آئے ہو ہم سے بات کرنے کے لیے، تم یہ چھپکلی کھانے والی قوم صحرا کی آج ہم سے بات کرنے آئی۔ جواب لیڈروں کے جواب ہوتے ہیں، جملے ہوتے ہیں، تمہارے کلام ہیں، لیڈروں کے جملے ہوتے ہیں۔ آپ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ، بھیا ہمیں نا خون پینے کی عادت ہے میاں، تو سنیا تھوڑی رگاں دے اندر بڑا میٹھا خون چلتا پیا ہے، تو ایسی کیا چلو ایتھے ہی آ کے دوپہر کا کھانا کھا لئیے۔ یہ ہیں جملے، اور نیب الحدیث نے ان کی سلطنت، انہوں نے فارس سے بھیجا، پرشین امپائر سینڈ دیئر ایمبیسڈر، فارس سے بھیجا انہوں نے ایک بڑا آدمی، جا چیک کر کے آ، ریکی لگا کے آ، بڑی ان کی اڑان ہو رہی ہے، سننے میں آ رہا ہے، بی بی سی کو کہا انہوں نے جا چیک کر کے آ، چھوٹے سے جزیرے کے اوپر سے بہت بڑی آواز آ رہی ہے، چیک کر۔ وہ بڑے بڑے سیانے تھے اس دور کے، وہ چیک لیتے تھے۔ انہوں نے کہا جاؤ جا کے دیکھو، ان کا لیڈر دیکھو، ان کا رہن سہن دیکھو، رپورٹ کرو ہمیں۔ انہوں نے بھیجا، انہوں نے بولا یار تمہارا وہ جو بادشاہ ہے نا، بادشاہ، اچھا ان کے یہاں بادشاہ کا کانسیپٹ، ان کے یہاں وہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا سلطان، انہوں نے بولا بھائی کدھر ہے؟ انہوں نے بولا ادھر جاؤ ادھر جاؤ، باہر ہی کہیں گئے، اس طرح گھومتا ہے کوئی؟ 3 بر اعظم جس کے پیر کے نیچے ہوں، اس طرح گھومتا ہے کوئی؟ ادھر سے جائیں ادھر سے جائیں، باہر ہوگا۔ اور اس نے جا کے دیکھا، 2 تہائی دنیا جس کے پیروں کے نیچے تھی، ایک تلوار کے ساتھ سکون سے سو رہا تھا۔ انہوں نے خط لکھ دیتا، بھائی یہ ذرا مشکل پہ جائے گی تو مائنڈ سیٹ بڑا ڈیفرنٹ ہے کیا جڑا آ رہا ہے۔ اس نے پہ لکھا لیل وفرسان، رات کو یہ روتے ہیں اور دن میں ان کے گھوڑے بھاگتے۔ دلیر کون ہے یہ؟ دلیر اور سب سے بڑے غیرت مند لوگ، غیرت۔ اور دین ویسے ہی غیرت کا نام ہے، دین سے ہٹ کے بھی اگر دنیاوی لیکچر بھی ہوتا، اس علاقے میں رحمت ہی نہیں ہو سکتی جہاں غیرت نہ بستی۔ غیرت کا اس دین کے ساتھ لازم ملزوم تعلق ہے۔ غیرت اس چیز کا نام ہے کہ آدمی ہلکا نہیں لیتا، تکبر نہیں ہے یہ، بطر اللہ غم تو ناز نہیں ہے یہ، حق کو جھٹلانا، کسی کو حقیر سمجھنا، یہ چیز نہیں ہے۔ غیرت ہوتی ہے سیلف اسٹیم۔ بھائی میں اس طرح نہیں دیکھتا اپنے آپ کو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں مجھے، میں اس طرح نہیں دیکھتا اپنے آپ کو، میں وہاں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو، یہ غیرت ہے۔ مسلمان اگر ہلکے ہوتے تو کبھی بھی کانسٹنٹینوپل اور پورچگل اور پرتگال جیسے علاقوں پہ ڈیرے نہ ڈالتے جا کے۔ سوچ بڑی تھی انہوں نے ہلکا لیا ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد وہ مکہ حجاز میں نہیں رک گئے، وہ گئے، انہوں نے رکے ہی نہیں، لحاظ ہی نہیں کیا انہوں نے۔ غیرت نبی نے ان کے خون میں وہ غیرت ڈالی۔ یہ جسموں میں راج کرتے ہیں، ہم دلوں میں راج کرتے ہیں لوگوں کی۔ یہ علم السیغہ جو خون میں ڈلا ہوا ہے اندر، جو پوری دنیا میں نے کسی کو کبھی لگام دینے کی بات نہیں کی، اس گردن کے اندر اتنا کچھ تھا، یہ سریہ پگھلا ہی آگے صرف علماء کی پیروں کے نیچے آ کے۔ اس لیے جن لوگوں کو، اور کتنے میدان مارے ہیں ہم نے، صرف تقریروں سے نہیں، ایک نس پڑھتے ہیں اگلوں کی نس ہل جاتی ہے آگے سے۔ اس لیے اگر تو دنیا میں کچھ بننا چاہے، وہ دولت جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اس دنیا میں، مقام ملتا ہے انسان کو تعلق باللہ کے ساتھ، اور وہ دولت جس کے ساتھ بڑے بڑے گرا نہیں سکے آج تک، وہ یہ ان کمروں کے اندر پڑھائی جانے والی وہ کتب ہیں، ان کمروں کے اندر لگائی جانے والی وہ تکرار ہے، ان کمروں میں لگایا جانے والا وہ رٹا ہے، اور ان کمروں میں لگائی جانے والی وہ صبح شام کی بچوں کی من من ہے، جس سے اندر وہ ضربا ضربا ضربو ضربا ضربت ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتنا ضربتو ضربنا، یہ سیکھتا ہے۔ ان ضربوں کے ساتھ انسان بنتا ہے کچھ۔ جا تو پوری دنیا کے چکر لگا کے آ جا، ہماری دوسری جماعت کا بچہ ہی گرا دے گا بڑے سے بڑے فلسفی کو۔
تو میں مدرسے کے بچے کو کہتا ہوں تو ہلکا نہ لے اپنے آپ کو. میں دنیا دار ہوتا ٹھیک ہے، کچھ کروڑوں کا مالک ہوتا، لیکن کے پی سے لے کے کراچی تک ایک فون اگر ایک سٹیٹس لگا دوں نا فیس بک پہ 10 کھانوں کی دعوت ہے، اس لیے نہیں کہ میں دنیا دار آدمی، اس لیے کیونکہ میں مدرسے کی پروڈکٹ ہوں. میں نے علماء کی جوتیاں اٹھائی اور میں اس کی وجہ سے آج دیکھ لیں آپ کے علاقے کے اندر بھی یہ منتری بھی ایک دن ہلکے پڑ جائیں گے ایک دن، کیونکہ وَلَوْ يَعْلَمُ الْمَلُوكُ، اگر ان بادشاہوں کو پتہ چل جائے ہم مدرسے کے لوگوں کے پاس کیا ہے، یہ ہاتھی گھوڑے لے کے آ جائیں گے ہم سے ہماری ریاست چھیننے کے لیے، کیونکہ یہ جسموں پہ راج کرتے ہیں، ہم دلوں پہ راج کرتے ہیں لوگوں کی. اس لیے تو انگریزی سیکھ پتر، تو سیکھ اپنی میتھ سائنس فزکس، یہ گوٹ نو ایشو ود دیٹ. ادھر آ ہمارے ڈیرے پہ رات گزار، تجھے ابن عقیل اتاریں گے حلق سے، تجھے 6 دن نیند نہیں آئے گی. ہمارے ڈیرے پہ آ تجھے ہم بتائیں گے ایک فعل ہوتا ہے، پھر ایک فاعل ہوتا ہے، پھر ایک پیو مفعول ہوتا ہے، پھر کدی ایک حال ہوتی ہے، پھر کدی تمیز ہوتی ہے، پھر کدی مفعول مقدم ہو جاتا ہے، کدی اے اللہ دا بندہ کدی مؤخر ہو جاتا ہے، کدی فاعل مقدم ہو جاتا ہے، کدی فاعل ظاہر ہی نہیں ہوتا، کدی مستتر ہو جاتا ہے، کدی عطف کرنا ہوئے تو فعل کو باہر کٹنا پیندا ہے، پھر کدی اندر واڑنا پیندا ہے. انہوں آ ساڈے ڈیرے تے علم سکھن واسطے. تو ٹائم لگا رہا ہے ان علوم کے اوپر لگا، دنیا پہ راج ہمارے ڈیرے سے کیا جائے گا. ہم تھے جو نبیوں کی جماعت کو لے کے چلے آج تک، وہ اور بات ہے. آج ہمارا ڈنکا اگر نہیں بھی بکتا تو کیا ہوا، کھڑا کر دیا نا اللہ نے اپنا ایک بندہ جو صرف مدارس کی توقیر اور تعظیم کے اوپر زندگی لگائے گا اپنی. ان ڈیروں کی خدمت کر، تیرے جنازوں کے اوپر رش کھڑے ہوں گے ان کی خدمت کر کے. جا کسی دنیا دار کے تلوے چاٹ لے، تیرے جنازے کے اندر فرق پتہ چل جائے گا. تو ادھر وقت لگا، دیکھ کیسی خلقت ہوگی تیرے جنازوں کے اوپر. ارے جنہوں نے ان کو صرف بوٹیاں نہیں روٹی بھی دی ہے نا، ان کی بھی آگے سے آخرت سفر گئی جنہوں نے مدرسوں کی خدمت. اور یہ اس کو چینج کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ کہتا ہے ایک نصاب کر دو. کیوں ایک نصاب کر دیں ہم؟ تمہارے اس علم کا ہمارے علم سے کیا موازنہ ہو سکتا ہے؟ تم بسم اللہ الرحمن الرحیم سالو کر دو. میں علماء کی جماعت کو تمہارے ہائر ایول لیسر ایول، ہائر گڈ لیسر گڈ، اخف الضررین، دو صحا کے بیچ میں عصا کا فیصلہ. یہ مشکل ویسے ہے بھائی جان، مگر تم تھوڑی شریعت چاہتے ہو زندگی. یہی چیز آگے کوئی گورے کا نظام بول دے گا، کر کے چلے جاؤ گے. قوت اور امانت یہ جس میں ہے اسے رکھنا چاہیے ملازم. اس میں طاقت بھی ہو، روحانی طاقت بھی ہو، جسمانی طاقت بھی ہو، اور ساتھ میں اس کے اندر امانت داری. میں نے کہا اور سنیں گے، 7ویں صدی میں ایک بہت بڑا بلڈوزر آیا تھا، اس کا نام تھا ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ. ایک بلڈوزر آیا تھا 7ویں صدی میں، اور اس بلڈوزر نے نا بہت جگہوں پہ سڑکیں سیدھی کی ہیں. علم کا ایک بلڈوزر آیا تھا، اس کا نام تھا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ. وہ کہتے ہیں مجموعہ کے اندر کہ بعض جگہوں پر قوت مطلوب ہوتی ہے امانت نہیں، اور بعض محل میں امانت مطلوب ہوتی ہے قوت نہیں. تو اگلا ملازم دیکھ کے رکھ اس کا بھی محل دیکھا جائے گا کہ یہاں اس والے کام کے لیے طاقتور آدمی چاہیے یا امانت دار چاہیے، اور اس والے کام کے لیے امانت دار. کتنی وسعت ہے اس علم کے اندر، لیکن ہم نے میدان نہیں مارے. اس لیے مقاموں تک پہنچنے کے لیے، منزلوں تک پہنچنے کے لیے، خود سے کلام کرنے کے لیے، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سرا کے زندگی کے لیے، میں تیرا باپ میرے سے زیادہ تجھ سے کر سکتا ہے، تیری ماں مجھ سے زیادہ تجھ سے کر سکتی ہے کیا؟ تو پیٹ سے جنا ہوا ہے اس کے، میرے تو کن کے کلمے سے آیا تھا تو دنیا. هل عطا علی الانسان حین من الدہر، اے انسان تجھے یاد ہے تجھ پہ ایک لمحہ ایسے بھی گزرا ہے
لم یکن شیء مذکورا، تو سبجیکٹ بھی نہیں تھا، موضوع بھی نہیں تھا محفل میں ذکر کرنے کا۔ تب بھی ہم تھے، آج بھی ہم ہی ہیں، مرنے کے بعد بھی تیرا رب ہی ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ بنیہ، یاد کری اس دن کو، آئے گا ایک دن تیرے پہ تیری بیوی بھی بھاگ جائے گی۔ اللہ کہتا ہے تیرا بیٹا بھی بھاگے گا تجھ سے، تیری بہنیں، تیرے باپ، تیری مائیں، تیرا رب تو اس دن بھی 99 گناہوں کے دفتروں کے بعد بھی توحید کا ایک بطاقہ لے کے آئے گا تیرے لیے۔ تیری ماں چھوڑ جائے گی، تیرا رب نہیں چھوڑے گا تجھے، لیکن یہ اور عمل پر بھی نہیں دوں گا تجھے۔ جا، کیا بات کرتا ہے عمل کی؟ کیا عمل دے گا تو مجھے؟ کیا عمل دے گا تو؟ کیا دے سکتا ہے تو اللہ کو؟ آئے گا قیامت کے دن ایک، اللہ میں انصاف چاہتا ہوں، اللہ کہے گا رحم لے کر جا جنت میں، کہتا نہیں میں نے انصاف چاہیے، اللہ کہتا ہے رحم لے اور جا، میرے ساتھ میتھس نہ کر، کہتا نہیں اللہ میں کانفیڈنٹ ہوں اپنی عبادت دے، رحم لے لے اور جا چلا جا، کہتا نہیں اللہ گنو، میں چاہتا ہوں آج گنا جائے۔ بڑی عدد دنیا میں بھی، الذی جمع مالہ وعددہ، دنیا میں بھی جمع کرتا رہا، آخرت میں بھی پلس مائنس کرنے چلا گیا اللہ کے پاس۔ ہم منکر نہیں ہے میتھس، اللہ اس کی ایک آنکھ نکال کے پلے میں رکھے گا، زندگی کی ساری نیکیاں اڑ جائیں گی۔ آنکھ کا تو نے میری دی ہوئی آنکھ سے جو لذتیں حاصل کی ہیں نا، تو یہ کیسے واپس دے گا؟ باتیں کروڑوں کی، دکان پکوڑوں کی، کیا باتیں کر رہا ہے؟ لیکن تیرے ساتھ محبت ہے ہماری، پتہ نہیں تیرے ساتھ محبت ہے ہماری، پسند ہے اللہ کو، انسان پسند ہے اللہ، اس ظالم ظلومن جہولا کو پسند کرتا ہے اللہ۔ جب یہ سسکتا ہے نا تکلیف کے عالم میں، جب رستے بند ہوتے ہیں، سروں پہ موت منڈلا رہی ہوتی ہے، سینے میں ان کے وار چھلی کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو سسکیوں میں نکلتی ہے نا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا۔ اللہ کہتا ہے اے چائنیز، آخری بات کر کے ختم کروں گا رب اور بندے کے تعلق پر۔ جب تمہارے باپ کو اللہ بنا رہا تھا نا آسمانوں پر، تو فرشتوں نے ایک اعتراض کیا تھا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ اللہ ایک ایکسپیریمنٹ تو پہلے کر لیا ہے ہم نے، جنوں کو اختیار دے کے، انہوں نے تیری دیکھ کیا نافرمانی کی، اتجعل پھر بنانے لگ گیا تو انسان، یہ خون بھی بہائے گا اور فساد بھی کرے گا۔ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے جواب نہیں دیا۔ ہمارے استاد کہتے ہیں، میں کبھی میں نقطوں کا چور نہیں ہوں لوگوں کی طرح۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کا نقطہ ہوگا، اپنی نام سے بیچ دیں گے مارکیٹ میں، جس عالم کا یہ بھی ادب ہے اس کو دیا جائے۔ ہمارے استاد کہتے ہیں، بات ختم کرتے ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ جب بھی اللہ کسی بندے کی عبادت دیکھ رہا ہوتا ہے نا، ان دیکھیے اللہ کو، ان دیکھی جنت کو، ان دیکھی جہنم کو، ان دیکھے فرشتوں کے باوجود وہ جو سر جھکتا ہے نا زمین کے اوپر، اللہ نا پہلے اس سے پوچھتا ہے۔ فرشتے آگے کہتے ہیں نا بندہ کیا نقطہ ہے استدلال، سبحان ہے ان علماء کے۔ فرشتہ آگے کہتا ہے اللہ بندے بیٹھے سی تیرا ذکر کر رہے سی،
اللہ پوچھتا ہے کیا بات چل رہی تھی؟ اللہ وہ تیری سے امید بڑھی ہے. اچھا جنت کی امید ہے؟ جنت کی جنت دیکھی نہیں انہوں نے کبھی؟ کہ اللہ جنت دیکھی نہیں ہے انہوں نے. اچھا اور کیا بات ہوگی؟ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.